بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بنایا ہے رب نے تمہیں بے گماں غریب نواز، سنو غریب کی اب داستہ غریب نواز، اسی لیے تو ہم آئے ہیں آپ کے در پر کہ آپ ہے والی ہند و ستا غریب نواز، اور ساغر چست تقدیر سے سالیم کو والی ہند خواجہ پیا سے ملا، ہم کو جو کچھ بھی فضل خدا سے ملا والی ہند خواجہ پیا سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا، اور یہ ماہ مبارک رجب المرجب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ سے رجب المرجب آتی ہے، اور دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرات، غریب نواز کی زندگی محبت اور شفقت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی تہذیب اور آپ کی رحم سلبی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت غریب نواز کا خود قول ہے، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے تیری شفقت، تیری محبت سورج کی طرح روشن ہو۔ جس طرح سورج مشرق سے اگتا ہے تو اس کے کرنیں جہانگیر کے محل پر پڑتی ہے تو غریب کے جھوپڑے پر بھی پڑتی ہے، کیونکہ وہ رب کا سورج ہے، وہ کسی میں امتیاز نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو روشنی پہنچاتا ہے۔ تو تیری شفقت اور محبت بھی اسی طرح ہو، اور تیری سخاوت سمندر کی طرح ہو۔ جب مخلوق خدا سمندر کے کنارے ہوتی ہے تو جو چاہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا سمندر سے پانی لے سکتا ہے، وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ تیری سخاوت بھی اسی درجے پر ہو، اور تیری تودع، تیرا اخلاق، تیرا اخلاص یہ زمین کی طرح پھیلا ہوا ہو۔ جس طرح یہ زمین کا فرش بچھا ہے، اس کے اوپر ہر قوم کا، ہر مذہب کا ماننے والا رہتا ہے، وہ کسی میں امتیاز نہیں کرتی ہے۔ بندے تیرا بھی اخلاق اسی طرح ہو۔ جب تیری بارگاہ میں کوئی آئے، جب تیرے پاس کوئی آئے تو سب کے ساتھ اسی طریقے سے شفقت اور محبت کرے، اس میں بھید بھاؤ نہ کرے، سب کے ساتھ سخاوت اسی طرح کرے، اس میں بھید بھاؤ نہ کرے، سب کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ ویسی ہی کرے، اس میں بھید بھاؤ نہ کرے جس طرح یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے۔ جب بندے تیرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ کا مقروب بندہ بن جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بچپنے میں ہی آپ کی کم سنی میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ بچپنے میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی ماں نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ والدین کریمین کے وصال کے بعد آپ نے اپنے باغ اور اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ باغ میں پانی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کے جھاڑ پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مرد قلندر، ایک مرد مومن اس باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ میں داخل ہوا تو حضرت حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پہ پڑی، تو دوڑتے ہوئے حضرت غریب نواز آئے اور ان کا ہاتھ پکڑے اور ایک درخت کے سائے میں لے گئے، وہاں چادر بچھائی اور ان کو تو اس کے اوپر بیٹھا دیا۔ پھر جا کر باغ میں سے ہے تو تازے انگور کا گچھا توڑ کر لائے اور حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر دی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے مست اور بہت بڑے مجذوب اور بہت بڑے ولی گزرے۔ جب حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، آپ کی مہمان نوازی کو دیکھا اور آپ کی پیشانی کو دیکھا، تو آپ نے جان لیا کہ یہ بھی مرد مومن ہے،
یہی بڑے مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تھیلی میں سے ایک سکا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے چبا کر غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت غریب نواز نے اسے کھا لیا۔ جیسے ہی کھانا تھا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک رقت سی طاری ہو گئی، ایک مدہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ جا چکے تھے، لیکن حال یہ ہو چکا تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کا کمال یہ تھا، اصل میں وہ جو روٹی کا ٹکڑا حضرت ابراہیم قندوزی نے کھلایا تھا وہ جام الہی تھا، وہ اللہ کی محبت کا جام تھا۔ وہ جیسی روٹی کا ٹکڑا کھا لیے غریب نواز نے تو آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے شعلے بھڑکنے لگے، عشق کی آگ جلنے لگی اور معرفت کے اور طریقت کے حجاب اٹھ گئے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے سے۔ پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو باغ تھا اور جو حصے میں آپ کی دولت آئی ہوئی تھی، گھر تھا، باغ تھا، جو بھی آیا ہوا تھا، وہ سب کچھ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے خوشنودی کے لیے سب فقراء، غرباء، مسکین، بیواؤں کے اندر تقسیم کر دیا اور ایک جھولا لے لیا اور اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا توشہ سامان کھانے کا اور پینے کا رکھ لیا، اور پھر اللہ کی معرفت کے لیے نکل پڑے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سخاوت بے مثال ہے، آپ کی سخاوت آسمان کو چھوتی ہے، آپ کے جیسا سخی دیکھنے نہیں ملتا ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپنے کا عالم تھا اور میں عید کی نماز کے لیے نکلا، ہماری والدہ نے نئے کپڑے پہنا دی، سرما لگا دی، عطر لگا دی، والد کا وصال ہو چکا تھا، آپ عیدگاہ جا رہے تھے، آپ خود یتیم تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ روڈ کے کنارے ہے تو روتے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت غریب نواز اس کے قریب گئے، کہا کہ بھائی عید کا دن ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے والد، میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی آج کاش میرے ابا زندے ہوتے تو مجھ کو نیا لباس دلاتے، میں نیا کپڑا پہنتا، سر میں تیل لگاتا، آنکھوں میں سرما لگاتا، کپڑے پر عطر لگاتا اور تمہاری طرح خوش و خرم ہو کر تو عیدگاہ کی طرف جاتا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو سینے سے لگایا اور گھر لے آئے۔ بی بی ماں نور نے پوچھا کہ بیٹا کون ہے؟ کہا کہ امی جان یہ یتیم ہے اور اس کے پاس نہ نیا لباس ہے، نہ خوشبو ہے، نہ سرما ہے، نہ تو سر پہ تیل لگا ہوا ہے۔ حضرت غریب نواز نے اپنا لباس اتارے اور اس کو لباس پہنا دیا اور اس کے اوپر عطر لگا دیا، پھر سرما لگا دیا، تیل لگایا اور اس کو لے کر ساتھ میں عیدگاہ پہنچ گئے۔ یہ آپ کے بچپنے کی سخاوت ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ نے اس یتیم کے اوپر ہے تو شفقت اور محبت کی تھی اور اس یتیم کو عید کے دن اپنے گھر لے آئے تھے اور نیا لباس پہنائے تھے، یہ سنت ہے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیری سخاوت کے ساتھ بنا ہوا تھا، بچپنے سے ہی آپ میں سخی اور سخاوت اور شفقت اور محبت بھری ہوئی تھی۔ حضرت غریب نواز نے توشہ لیے اور معرفت الہی کے لیے نکل چلے۔ ابھی صحرائی علاقے پار کر رہے تھے، بیابان تھا، صحرا علاقہ تھا، جنگل تھا، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس میں دو شخص ملے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کبھی تیرے پاس کچھ کھانے کو ہو تو ہم کو دے دے، ہمیں بہت بھوک لگی، ہم 2-3 دن سے بھوکے ہیں، کبھی کھانا میسر نہ آیا تو ہم لوگ مر جائیں گے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا توشہ کھولا اور وہ دونوں کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا۔ جب ان نے پیٹ بھر کے کھا لیے، حضرت غریب نواز کا توشہ ختم ہو گیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اس بیابان میں، اس ریگستان میں، اس جنگل میں، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، جہاں پانی کا تو اہتمام نہ ہو، جہاں کھانا دور تک نظر نہ آئے، جہاں زندگی خود انسان کو بوجھ لگنے لگ جائے، تو نے ایسے اثناء میں، ایسی کٹھن وقتوں میں ہمیں کھانا کھلا دیا، اپنی پرواہ نہ کی، اب تمہارا کیا ہوگا؟ تو حضور غریب نواز نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بھائی، اس جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس بیابان کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانا نہیں کھلایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیٹ کو سیریاب نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا بے شک کیا، جس طرح اس جنگل میں، اس صحرا میں، اس بیابان میں اس اللہ نے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا، تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیا، حسبی اللہ نعم الوکیل، تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ مجھ کو برے حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔
وہی اللہ معین الدین کو بھی کھلائے گا، وہی اللہ معین الدین کو بھی پلائے گا۔ تو یہ سخاوت تھی اور یہ توکل تھا اللہ کی ذات پر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عناصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کے اوپر پیدا کیا ہے، شفقت و محبت سے بھرا ہوا لبریز دل دیا ہے حضرت غریب نواز کو۔ ارے سوچو ذرا، جس کا نام اتنا پیارا ہو تو اس کی ذات کتنی پیاری ہوگی۔ وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم چند بزرگ ہیں تو ساتھ میں چل رہے تھے، میں، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ شیخ علاء الدین کرمانی اور حضرت شیخ سید محمد عارف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ساتھ میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم ایک گاؤں کے کنارے پہنچے، وہاں پر کچھ درویش، کچھ پھوکرا اور کچھ غریب بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ علاء الدین کرمانی نے کہا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا شیخ کچھ کرامت کا ظہور کیا جائے، اپنی اپنی ایک ایک کرامت بتائی جائے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنا تھا، ہاتھ نکالا تو ہاتھ میں ایک سونے کا ڈھیلا تھا۔ ایک درویش کو بلایا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کو بیچ کر ہے تو ہم سب کے لیے ہے تو شیرنی کا اہتمام کرو۔ حضرت شیخ علاء الدین کرمانی نے اپنا دست اٹھایا اور ایک چھوٹی سی لکڑی کو مارا تو لکڑی سونے کی ہو گئی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ معین الدین تم کو کوئی کرامت نہیں دکھاؤ گے؟ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ پیر و مرشید کا حکم ہوا تو میں نے پھر اپنا ہاتھ لیا اور اپنی چادر میں ڈال دیا، اپنی کمبل میں ڈالا اور اس میں سے 4 روٹی نکالی۔ 4 روٹی نکالنے کے بعد میں نے وہ ایک فقیر جو بیٹھا ہوا تھا اس کی جھولی میں ڈال دی۔ روٹی بڑی مین ہوتی ہے، اللہ کا رزق ہوتا ہے۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بہتر نیکی اس میں نظر ہی نہیں آئی۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین جو بھوکے رہتے ہیں انہیں کبھی کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا دوست کر لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ خدمت خلق سب سے افضل عبادت ہے، یہ سب کے حصے میں نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوتی ہے۔ تو غریب نواز بڑے سخی، بڑے مہربان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے قدموں کے صدقے اور طفیل ہم سب کو ہے تو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غریب نواز کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔